وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آج تعزیہ کے سلسلے میں ایک بریلوی رہنما کی تقریر سن کر دنگ رہ گیا۔ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے حیرت انگیز اور افسوسناک ہے۔ میں آپ کو ان کا بیان ابھی سنواؤں گا۔ سامعین، یہاں آگے پڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ تعزیہ سب سے پہلے کس نے بنوایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب صحابہ، لعنت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعزیہ داری، نوحہ و ماتم، مرثیہ خوانی وغیرہ کا رواج معز الدولہ شیعی کے زمانے میں بغداد میں شروع ہوا، اور یہی ان خرافات کا موجد و مروج ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ نمبر 278 میں ہے کہ 351 ہجری میں شیعوں نے بغداد کی مسجدوں کے دروازے پر یہ عبارت لکھ دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ لعنت ہو معاویہ پر، لعنت ہو اس آدمی پر جس نے فدق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھینا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نانا کے پاس دفن کرنے سے منع کیا، اور جس نے حضرت ابو ذر کو شہر سے نکالا۔ رات میں ہی اہل سنت نے یہ عبارت مٹا دی، لیکن معز الدولہ نے ترغیب دی کہ دوبارہ یہی عبارت لکھی جائے، مگر وزیر مہلبی کے مشورہ سے دوبارہ یہ عبارت لکھی گئی: لعن اللہ الظالمین لآل رسول اللہ، آل رسول پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ مگر اس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوب لعن و طعن کیا گیا۔ اور صفحہ نمبر 278 پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ 352 ہجری میں معز الدولہ نے لوگوں پر لازم و واجب کر دیا کہ عاشورہ کے دن تمام دکانیں اور بازار بند رکھیں، لوگ خرید و فروخت بالکل نہ کریں، نان بائی اور باورچی تندور نہ سلگائیں، اور دال اور روٹی وغیرہ نہ پکائیں، اور بازاروں میں گنبدوں کو نصب کرا دیا جن کے اوپر کپڑا وغیرہ چڑھا ہوا تھا، اور حکم دیا کہ عورتیں بال کھولے، اپنے منہ پر تماچے اور سینوں پر گھونسے مارتی اور مرثیے و نوحے پڑھتی ہوئی گلیوں اور بازاروں میں گشت لگائیں اور امام حسین پر ماتم کریں۔ یہ پہلا دن تھا کہ بغداد میں یہ رسم ادا کی گئی، اور پھر یہ بدعت سالوں جاری رہی۔ اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تعزیہ معز الدولہ شیعی کے حکم سے بنا، اور ماتم وگریہ زاری اس کے حکم سے ادا کی گئی اور ایجاد ہوئی۔ اسلامی خطبات جلد 1 صفحہ نمبر 622-623۔ سامعین، تو یہ ہے تعزیہ کی تاریخ۔ اس کے بعد سے شیعہ 10ویں محرم کو ہر سال پابندی سے تعزیہ بناتے ہیں اور اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی یہ رسم بد چل پڑی، اور صورتحال یہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دیوبندی یعنی اہل سنت والجماعت تو اسے اب کہیں نہیں مناتے، مگر بریلوی بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ حالانکہ بریلوی مذہب کے بانی علامہ احمد رضا خان بریلوی نے، جو اپنے ماننے والوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے حرام ہونے کا سخت فتویٰ دیا ہے۔ تعزیہ منانا ان مسائل میں سے ہے جن میں بریلوی اور دیوبندی ایک ہی موقف پر ہے۔ میں آپ کو دونوں کے حوالے پیش کروں گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اب بعض بریلوی مذہبی رہنما اپنے بانی مذہب کے خلاف فتوے دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ علامہ قیصر رضا ہیں، پہلے آپ ان کی تقریر سن لیجئے، اس کے بعد بانی مذہب بریلویت کا فتویٰ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد دیوبندیوں کا فتویٰ سماعت میں آئے گا۔ کہ مولویوں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے تعزیہ داری کو حرام کہتے ہوئے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہارے گھٹی میں محبت اہل بیت نہیں ڈالا؟ تعزیہ داری محرم آیا، شروع ہو گئے،
अरे बेवकूफो, जरा सोचो, ताजियादारी बुजुर्गान दीन ने किया है, ताजियादारी सादाते किराम ने किया। तुम क्या हो? तुमने तो ज़कात खाया, मदरसों में अलल जलूल तरीके से तुमने जिंदगी गुजारी, अब निकल करके आ गए, खराब माल मैदान में आ गया। अब वो जब खराब आया है तो खराब ही करने की कोशिश करेगा। ताजिया तुम्हारी जुर्रत इतनी ज्यादा, ताजियादारी हराम, ताजियादारी हराम नहीं है, ताजियादारी इबादत है, क्योंकि ताजियादारी अहले बैत से मोहब्बत का जरिया है, और जो काम अहले बैत के लिए किया जाता है वो इबादत है, वो अल्लाह को महबूब है, अल्लाह का पसंदीदा अमल है। तुमने सोचा नहीं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, उस रास्ते पर चल जो रास्ता मुझ तक आता है, उस रास्ते की इत्तिबा कर, उस रास्ते पर चल पड़ जो रास्ता मुझ तक आता है। तुम्हें पता नहीं है, गरीबी नमाज का रास्ता खुदा तक जाता है, वारिसे पाक का रास्ता खुदा तक जाता है, मदारुल आलमीन का रास्ता खुदा तक जाता है, सैयद सालार मसूद गाजी का रास्ता खुदा तक जाता है, सरकार मखदूम पाक का रास्ता, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का रास्ता खुदा तक जाता है। और इन सारे बुजुर्गान दीन, इन सारे औलियाए कामलीन के यहाँ ताजिया है। तुम्हारे मदरसे में रहे या ना रहे, तुम्हारे मदरसे का वजूद कब से है? तुम्हारे मदरसे तो 50 साल से है, 60 साल से है, 70 साल से है। 1850 से पहले का कोई मदरसा बताओ? ये सारे मदरसे ये सब 50 साल 100 साल के अंदर के है। लेकिन खानकाहें 500 साल पुरानी है, 600 साल पुरानी है, 700 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी है। तो जो इस्लाम का मरकज है वो मदरसे नहीं है, इस्लाम का मरकज ख्वाजा मोइनुद्दीन की खानकाह है, कुतुबुल मदार की खानकाह है, सैयद सालार मसूद गाजी की खानकाह है, मखदूम अशरफ की खानकाह है। और जो इस्लाम का मरकज है वहां ताजिया है, वहां हुसैन का आलम है, वहां हुसैन का नक्कारा और डंका है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने सोचा नहीं, तुमको 100 साल हो गया, 150 साल हो गया, तुम लिखते आए, तुम बोलते आए ताजिया हराम, ताजिया हराम। लेकिन बताओ, क्या तुम्हारे बोलने से सुन्नियों ने ताजिया बनाना छोड़ा, ताजिया बनाना बंद किया? नहीं बंद किया, क्योंकि जो काम अल्लाह की मर्जी से होता है, जो काम अल्लाह के महबूब करके चले जाते हैं, वो काम किसी न किसी तरीके से जारी व सारी रहता है। तुमको सोचना चाहिए। मुसलमान तो मुसलमान, हमारे मुल्क में जो हमारे बिरादरान वतन हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, आज उनके यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में ताजिया बनता है, और वो सब ताजियादार हैं। उनके यहाँ बहुत बड़ी तादाद है जो ताजियादार है, और सब ताजिए का अदब एहतराम करते हैं। एक तुम निकल आए, तुमने इसको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दीन की खिदमत को समझ लिया, और ताजिया हराम हराम कहने लगे। तुमको सोचना चाहिए था कि ताजिया मुतलकन तुमने एक ये भी निकाला कि मुरव्विजा ताजियादारी, मुरव्विजा ताजियादारी हराम है, गैर मुरव्विजा ये तुम कब तक पट्टी पढ़ाते रहोगे, कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? जो ताजिया तुम्हारे नजदीक जायज है वो कब बनाओगे? वो तो बनाओ। तुम्हारे मदरसे के शहर में ताजिया रखा जाए तो तुम जो जायज मानते हो वो भी नहीं बनाते हो। लिहाजा तुम्हारी ये 420 बता रही है कि तुम्हारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, उनके लिए इराद है। जिक्र हुसैन से तुम घबरा रहे हो, जिक्र अहले बैत से तुम घबरा रहे हो, और ये घबराना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ना तो दुनिया में बेहतर है और ना तो आखिरत में बेहतर है। और मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी 2 टके मौलवी के चक्कर में पड़ करके ताजिया बंद ना करना, क्योंकि ताजिया हिंदुस्तान में हमारी शान है, ताजिया हिंदुस्तान में हमारा वकार है। ताजिए से मुसलमानों के अंदर हरारत ईमानी में तेजी पैदा हो जाती है, ईमान का जज्बा बढ़ जाता है। और ये ताजिया हमारे ख्वाजा मिसबाहुल मुराद साहब खुदा ने बहुत जुर्रत के साथ मकनपुर शरीफ की खानकाह से ये पैगाम दिया था कि वकारे अजमत खूने मोहम्मद की कसम मिसबाह, लगे जितने भी फतवे ताजियादारी ना छोड़ेंगे तो ताजियादारी जोरदार अंदाज में कीजिए। अगर किसी आबादी में 2 ताजिया बनता था, अब 10 ताजिए बनाइए, और उनका एहतराम कीजिए, उनके साथ जो है हुस्न अकीदत को ज्यादा कीजिए। आज टोपियों पर, आज रूमालों पर, आज जो है ऐसी तमाम चीजों पर न जाने कितने गुंबद बनके पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, ट्रेनों में चल रहे हैं, बसों में चल रहे हैं, प्लेनों में चल रहे हैं। वो ताजिया नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहे हो, वो भी तो ताजिया। वो कब बंद करोगे? हुसैन पाक का ताजिया तुम्हें हजम नहीं होता। लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहता हूं मुसलमानों को कि किसी मौलवी के चक्कर में पड़ करके आप ताजियादारी से अपना रिश्ता तोड़ने की कोशिश मत करना। जब तक ताजिया
تعزیہ ہے، جب تک تعزیہ ہے تب تک ہمارا وقار ہے، جب تک تعزیہ ہے تب تک ہماری شان و مان ہے۔ تعزیہ الحمدللہ آج یہ تعزیہ جس کے سامنے ہر آدمی جھک جاتا ہے۔ کون ایسا مولوی ہے جس کے سامنے اغیار جھکتے ہو؟ لیکن حسین کا تعزیہ ایسا تعزیہ ہے، اپنا بھی جھکتا ہے، پرایا بھی جھکتا ہے، کیونکہ حسین کے ہاں سب نہ تو کوئی پرایا ہے نہ تو کوئی اپنا ہے، کوئی پرایا نہیں ہے، سب اپنے ہیں۔ حسین کے ہاں سب کے لیے محبتیں ہیں، اہل بیت کے ہاں سب کے لیے عنایتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تعزیہ دار بنا کے رکھے۔ سامعین، آپ نے بریلوی رہنما علامہ قیصر رضا صاحب کا بیان سنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بانی مذہب بریلویت علامہ احمد رضا خان بریلوی کا تعزیہ کے سلسلے میں کیا موقف تھا اور اس سلسلے میں ان کا رویہ کتنا سخت تھا، آئیے سنتے ہیں۔ سوال: تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ جواب: تعزیہ بنانا بدعت و ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 24 صفحہ نمبر 501، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ تعزیہ میں تماشا دیکھنا کیسا؟ جواب: چونکہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے لہذا ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ ملفوظات شریف صفحہ نمبر 286۔ سوال: تعزیہ پر منت ماننا کیسا ہے؟ جواب: تعزیہ پر منت ماننا باطل اور ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 24 صفحہ نمبر 501، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ سوال: تعزیہ پر چڑھاوا چڑھانا اور اس کا کھانا کیسا ہے؟ جواب: تعزیہ پر چڑھاوا چڑھانا ناجائز ہے اور پھر اس چڑھاوے کو کھانا بھی ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 246، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ بانی مذہب بریلویت یہ بھی کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں روٹی نہ پکانا، گھر میں جھاڑو نہ دینا، پرانے کپڑے نہ اتارنا یعنی صاف ستھرے کپڑے نہ پہننا، سوائے امام حسن و حسین کے کسی اور کی فاتحہ نہ دینا اور مہندی نکالنا، یہ تمام باتیں جہالت پر مبنی ہیں۔ فتاوی رضویہ جدید صفحہ نمبر 288 جلد 24، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ بانی مذہب بریلویت مزید فرماتے ہیں محرم الحرام میں خصوصاً 1 تا 10 محرم میں 3 رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں۔ سبز رنگ کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ تعزیہ داروں کا طریقہ ہے، لال رنگ کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں کا طریقہ ہے، اور کالے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ احکام شریعت، یہ تو تھا بانی مذہب بریلویت علامہ احمد رضا خان صاحب کا موقف، اور اس سلسلے میں جو حوالے تھے وہ تمام عرضی کیے گئے۔ دیوبندی علماء تعزیے کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اب اسے بھی سن لیا جائے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی اپنے فتوے میں لکھتا ہے محرم میں تعزیہ بنانا نیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر دیگر رسومات و ماتم وغیرہ کرنا سب شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اس میں شرکت کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تعزیہ کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں ان کا معصیت و بدعت بلکہ بعض کا قریب بکفر و شرک ہونا ظاہر ہے، اس لیے اس کا بنانا بلا شک ناجائز ہوگا، اور چونکہ معصیت کی اعانت معصیت ہے اس لیے اس میں باچ یعنی چندہ دینا یا فرش و فروش و سامان روشنی سے اس میں شرکت کرنا سب ناجائز ہوگا، اور بنانے والا اور اعانت کرنے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ نمبر 80 فتاوی رحیمیہ میں ہے۔ سوال: تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے، اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ جواب: تعزیہ سازی کا ناجائز ہونا اور اس کا خلاف دین و ایمان ہونا اظہر من الشمس ہے۔ ادنا درجہ کے مسلمان کے لیے بھی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور فتاوی غرر الدرر میں ہے۔ علیحدہ قبر بنانا اور اس کی زیارت و اکرام کرنا جیسا کہ یوم عاشورہ میں روافض کرتے ہیں حرام ہے، اور اس کے کرنے والے گناہگار ہیں اور حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ بدعتیوں کے پیشوا مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ ملاحظہ ہو، علم، تعزیہ، بیرق، مہدی جس طرح رائج ہے
بدعت ہے اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روائی سمجھنا جہالت پر جہالت ہے، اور اس سے منت ماننا حماقت اور نہ کرنے کو باعث نقصان خیال کرنا زنانہ وہم ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکت سے باز آنا چاہیے۔ واللہ عالم۔ رسالہ محرم و تعزیہ داری صفحہ نمبر 59۔ محرم میں سوگ کرنا حرام ہے۔ عرفان شریعت صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 1۔ تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض اور روگردانی کریں، اس کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ایضاً جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15۔ محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت ناجائز ہے۔ ایضاً جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ تعزیہ داری اس طریقے نامرثیہ کا نام ہے جو قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ رسالہ تعزیہ داری حصہ دوم۔ مولوی محمد مصطفیٰ رضا خان بریلوی نوری برکاتی صاحب کا فتویٰ۔ تعزیہ بنانا بدعت ہے، اس سے شوکت و دبدبہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ رسالہ محرم و تعزیہ داری صفحہ نمبر 60۔ مولوی محمد عرفان صاحب رضوی کا فتویٰ۔ تعزیہ بنانا، اس پر پھول چڑھانا وغیرہ وغیرہ یہ سب امور ناجائز و حرام ہے۔ عرفان ہدایت صفحہ نمبر 9۔ سامعین، اس بیان سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ تعزیہ بنانا ان مسائل میں سے ہے جن پر دیوبندی اور بریلوی سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بریلوی رہنما تعزیہ بنانے کو جائز کہتے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے، حیرتناک ہے اور اپنے مذہب سے بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح سے نوازے اور بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔